السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ تو دوستوں 11ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گول کمز فرسٹ بیفور پرسنل پریفرنسز۔ جی ہاں دوستو، ایک لیڈر کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے، کس کو ڈس لائک کرتا ہے، کون سے دوستوں کو آگے رکھتا ہے، کس کو پیچھے رکھتا ہے، اور کون سی چیزیں اس کی لائف میں پریسیڈنس کیا ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز آ جاتی ہے ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی زندگی میں اپنے الٹیمیٹ گول کے اوپر فوکس رکھا، اور اپنی ان کی جو پرسنل پریفرنسز تھی، جو لائک اور ڈس لائک تھا، اس کو سائڈ میں رکھا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے، اور ان کے بچپن کے دوست اور ساتھی الحمزہ وہ بھی شامل تھے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کو شدید تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور سمجھ لیں ایک صدمہ ہوا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود جو دو لوگ اس تمام چیز کے پیچھے تھے، ایک خالد بن ولید اور دوسرے تھے، ان کا نام ہے عمر ابن العاص۔ یہ دونوں جب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرمایا اور جو ہے ان کو ویلکم کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو یہاں سے جو ہے ہم لوگ اب آج کے لیسنز کو لرن کرنا شروع کریں گے۔ اچھا، میں یہ بتاؤں، یہ جو عمر بن العاص تھے، انہوں نے جنگ احد میں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کری اور کہا کہ میں نے جنگ کری اور اللہ نے مجھے سیو کر لیا۔ پھر جنگ بدر میں پھر وہاں بچ گئے تو کہا اللہ نے مجھے سیو کیا۔ پھر تیسری جنگ خندق میں پھر کہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے سیو کیا۔ پھر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میسج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ایک مشہور بات ہے، اس کو سمجھیے گا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایک کنڈیشن پر اسلام قبول کروں گا، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے یہ بولیں کہ وہ میرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا نہیں پتہ کہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ یہ تینوں باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائیں۔ بہرحال تو پھر اس وقت خالد بن ولید اور یہ جو دوسرے صحابی کی ہم لوگ بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے پہ اس لیے بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ یہ جو اسلام کے خلاف تھے نا، وہ ان کے فادرز تھے۔ یہ ان کی سمجھ لیں کہ ایک نسل میں سے جوان لیڈرز تھے۔ تو انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اس سے اسلام کو بہت فائدہ بھی ہوا۔ اب اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کی۔ ہم سب بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ فتح مکہ میں تقریباً جب 8 سال کے بعد اور ٹوٹل 13 سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سہیں، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، اور جو ہے اس کے علاوہ اپنے ساتھیوں کو اور سب ان کو کتنی زیادہ تکلیفوں کے بعد وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تھی۔ جب فتح مکہ کے بعد وہ واپس آئے تو اس وقت نوٹس کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اور سر جھکا کر، ایسے سر جھکایا کہ داڑھی ان کی جو ہے جو اونٹ کے جو ایک ایسا ہوتا ہے نا وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ٹکرا رہے تھے۔ یعنی اتنی ہمبلنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ وہاں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ زمزم کے جو پانی تھا اس سے وضو بھی کیا، تو صحابہ بھاگے کہ کسی طرح ان کے ہاتھ پیر سے جو پانی لگ کے گر رہا ہے وہ ہم اپنے لگا لیں، یہ ایک بڑی سعادت ہوگی اور ہمیں اس سے کتنا ثواب ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں داخل ہو کر پہلے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد انہوں نے عثمان بن طلحہ ان کو کہا کہ تم کعبے کی چابی لے کے آؤ، کیونکہ وہ ان کی فیملی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے کعبے کو اوپن کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
انہوں نے فرمایا کہ اندر یہ جتنے فرشتوں کے انہوں نے پکچرز بنائی ہوئی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی پکچرز بنائی ہوئی تھیں اور بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ سب انہوں نے حکم دیا حضرت عمر کو ان سب کو مٹا دو، ان سب کو ختم کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کعبے کے اوپر وہاں ایک کونے پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو یہاں سے انہوں نے جتنے بھی کریڈ اور کاسٹ کے ایشو تھے وہ سب ختم کر دیے، کیونکہ حضرت بلال کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ پہلے ان کو اچھی فیملی سے نہیں سمجھتے تھے، ان کو غلام سمجھتے تھے اور حبشی سمجھتے تھے، لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ والوں سے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیونکہ وہ تو ان کے کیپٹیوز تھے اور وہ ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے وہ ساری تکلیفیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی اس کے باوجود بغیر کسی رینسم کے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر ایکسیڈنٹلی کسی کی فیملی میں سے کوئی مر گیا ہے آج تو 100 اونٹوں کی اس کو بلڈ منی بھی دیا جائے گا۔ اب اتنی بڑی فارگیونیس سے ہوا کیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے جب مسلمانوں کی عام زندگی دیکھی اور اتنی سعادت مندی دیکھی، وہ سب مسلمان بھی ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اسلام سب سے تیزی سے بھی پھیلنا شروع ہوا، کیونکہ عام مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر وہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو پھیلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب یہاں جو بات میں آپ کے ساتھ کچھ بتا دوں، اچھا یہ کی بات آئی تھی کہ ایک ایسی میں انکلوڈ کر دوں، آپ کو پتہ ہے یہاں ہر سال جو ہے وہ سیرمنی ہوتی ہے جس میں کعبہ کو جو ہے نا وہ واش کیا جاتا ہے، تو یہ جو چابی ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ کو دے کر کہ یہ اب ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے بعد تمہاری فیملی کے پاس رہے گی۔ تو آج بھی بادشاہت کے بعد بھی جب بھی اس کو کھولنا ہوتا ہے تو انہی کی فیملی کے ممبر سے چابی مانگی جاتی ہے اور ان کی فیملی کا ممبر آتا ہے اور چابی لے کے اور کعبے کو اوپن کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایکسٹرا بات تھی، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ اچھا یہاں سے اب اس پورے واقعے سے جو لیڈرشپ، ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کا جو لیسن ہے سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ وہ ہے فارگیونیس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جو انہوں نے فارگیونیس کا جو ایک میسج دیا، معاف کرنے کا، اس سے پتہ لگا کہ بھلے ان کی ویلتھ چلی گئی تھی، ان کے کتنا نقصان ہوا تھا، ساتھی چھوٹ گئے تھے، اور وہ تمام ہم پچھلی قسطوں میں بات کر چکے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنڈنیس، ہمبلنیس اور فارگیونیس کی جو مثال قائم کی وہ قیامت تک قائم رہے گی اور کوئی اس مثال کو کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تو وہ باتیں تھیں جو ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا دوست صفی اللہ، السلام علیکم۔ محمد